اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت اصول دین میں سے ایک اصل ہے، اور اس کا اعتقاد رکھے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اس سلسلے کے لیے آباء و اجداد، اہل خانہ اور تربیت کرنے والوں کی تقلید جائز نہیں، چاہے وہ کتنے عظیم بزرگ کیوں نہ ہوں، بلکہ اس میں غور و فکر ضروری ہے، جیسا کہ توحید و نبوت میں نظر و فکر ضروری ہے، اور اگر یہ اصول دین میں سے نہ بھی ہو تو یہ اصل ہے، اور اصل کے لیے عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ مکلف کا ان تکالیف سے فارغ الذمہ واجب ہے، اور جو اس پر واجب و فرض کی گئی ہے وہ سب طریق یقینی سے معلوم نہیں، پس ایسے شخص کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ جس کی اتباع سے ہمیں فراغت ذمہ کا قطعی یقین پیدا ہو جائے۔ امامت بھی نبوت کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف ہے، لہٰذا ہر زمانے میں ایک امام ہادی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ نبی کے وظائف و فرائض میں اس کی جانشینی اور خلافت کرے، یعنی امام کا کام انسانوں کی ہدایت اور راہ راست پر لانا ہے، ان چیزوں کی طرف جن میں دنیا و آخرت کے لحاظ سے صلاح، بھلائی اور سعادت ہے، اور امام کی وجہ سے قدر و منزلت ہوتی ہے جو نبی کی امام کی قدر و منزلت وہی ہوتی ہے جو نبی کی ہوتی ہے، یہ کہ لوگوں پر ان کے حالات و مسائل کی تدبیر کرنے اور ان میں عدل و انصاف قائم رکھنے اور ان کے درمیان سے ظلم و جبر ختم کرنے کے لحاظ سے ولایت عامہ اور حکومت عمومی ہے۔ اس بنا پر امامت نبوت کا استمرار اور باقی رکھنا ہے، اور وہی دلیل ہے جو ارسال رسل اور بعثت انبیاء کی موجب اور سبب ہے، وہی بعینہ رسول کے بعد امام کے مقرر کرنے کی بھی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امامت نہیں ہوتی مگر نص خداوندی سے، جو نبی یا اس امام سے پہلے والے امام کی زبان سے جاری ہو، اور امامت لوگوں کے اختیار و انتخاب سے نہیں ہوا کرتی، پس انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ جب کسی کو امامت کے لیے نصب کرنا چاہیں تو نصب کر لیں، اور جب کسی کو اپنے لیے امام معین کرنا چاہیں تو معین کر دیں، اور جب اس کے تعین کو ترک کرنا چاہیں تو ترک کر دیں، تاکہ ان کے لیے اسلام کے بغیر باقی رہنا صحیح و صادق آئے۔ بلکہ من ماتا ولم یعرف امامہ زمانہ ہی ماتا میتاتن جہلیت، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت و کفر کی موت مرتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی زمانہ بھی امام مفروض اطاعت، جس کی اطاعت فرض ہے اور منصوب من اللہ ہو، سے خالی ہو، چاہے نوع بشر اس کا اقرار کرے یا نہ کرے، اور چاہے اس کی مدد کرے یا نہ کرے، اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے، چاہے وہ امام حاضر ہو یا لوگوں کی نظروں سے غائب ہو، کیونکہ جس طرح یہ صحیح ہے کہ نبی غائب ہو جائے، جیسے کہ حضور پاک غار میں ہوں یا شیب ابی طالب میں چھپے رہیں، اسی طرح وہ نبی ہیں، اور اسی طرح امام بھی اگر غائب ہے اور حکم عقل میں غیبت کے طور پر حاضر ہے تو وہ امام ہی ہے۔ امام کے لیے مثل نبی کے ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی تمام رذائل و فواحش سے ماحد سے لے کر لاحد تک عمدن و سہون و غیر شعوری طور پر معصوم ہو، جیسا کہ واجب ہے کہ وہ سہون و خطا و نسیان سے بھی معصوم ہو، کیونکہ امام محافظ شریعت ہوا کرتے ہیں، اور قوام و بقا و شریعت اس کے وجود پر موقوف ہوتی ہے، تو اس معاملے میں اس کی حالت نبی جیسی ہوتی ہے، اور جو دلیل ہمارے لیے مقتضی ہے کہ ہم عصمت انبیاء کا اعتقاد رکھیں، وہی بعینہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ائمہ کی عصمت کا اعتقاد بھی رکھیں، بغیر کسی فرق و تفاوت کے۔
خدا کے لیے یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ سارے عالم کے کمالات ایک ہی شخص میں جمع کر دے۔ امام کے لیے نبی کی طرح ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ صفات میں مثلاً شجاعت و کرم و عفت و صدق و عدالت و عقل و حکمت و خلق میں تمام لوگوں سے افضل ہو، اور جو دلیل نبی میں ہیں وہی بائن امام میں بھی ہوں۔ اور یہ بات واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تاریخ ائمہ علیہ السلام میں ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ کسی سے قرأت و کتابت بھی کسی سے نہیں سیکھی، اور ان میں سے کسی کے لیے ثابت نہیں ہوا کہ وہ کسی مکتب میں داخل ہوئے ہوں، یہ کسی استاد سے کوئی چیز سیکھی ہو، یا باوجود اس کے ان کی منزلت علم کے میدان میں کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور کسی چیز کا سوال ان سے نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اسی وقت انہوں نے اس کا جواب دیا اور اس کی زبان پر وہ لازمی گزرا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ اور اپنے بعد کی ساری مخلوق پر امام کے لیے نصب کی تھی۔ پس آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کئی مقامات پر مومنین کا امیر، وحی کا امین اور ساری مخلوق کے لیے امام معین کیا تھا، اور انہیں نصب کیا اور مومنین پر امارت کی اور ان کے لیے غدیر کے دن بیعت لی تھی۔ پس فرمایا تھا الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یاد رکھو جس کا میں مولا و حاکم ہوں اس کا یہ علی مولا اور حاکم خدایا۔ دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اسے جو علی سے دشمنی رکھے، اور مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور چھوڑ دے اس کو جو اسے چھوڑ دے، اور حق کو ادھر پھیر جس طرف یہ پھرے۔ اور سب سے پہلا مقام کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی امامت پر نص فرمائی تھی، جب آپ نے اپنے زیادہ قریبی رشتہ داروں اور قبیلہ کے قریبی لوگوں کو بلا کر فرمایا تھا کہ یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے، پس اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت بچے تھے اور بلوغت تک نہیں پہنچے تھے، اور آپ نے کئی بار اپنا یہ قول دہرایا کہ انت منی منزلت بمنزلت ہارون من موسیٰ، تجھے مجھے سے وہی نسبت ہے، وہ منزلت ہے اور جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بھائی کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ان کے علاوہ دیگر روایات جو آپ کے لیے عمومی ولایت کو ثابت کرتی ہیں، مثلاً سورہ مائدہ کی آیت 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بس تمہارا ولی حاکم اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت آپ کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی بطور صدقہ دی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی امامت پر نص کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام پر نص کی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے ہر سابق امام لاحق پر نص کرتا رہا، آخری حد تک جو کہ ان کا آخری ہے، جیسا کہ آگے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ وہ ائمہ جن کے لیے امامت حقہ کی صفت ثابت ہو، جو کہ احکام شریعہ میں ہمارے مرجع ہیں، کہ جن کی امامت پر نص وارد ہوئی ہے، وہ 12 امام ہیں جن سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کے ساتھ نص کی ہے، پھر ان میں سے سابق نے اپنے بعد والے پر نص کی ہے، اور ان 12 ائمہ علیہ السلام سے آخری امام ہی ہمارے زمانے میں حجت خدا ہیں، جو غیب و منتظر ہیں اور خروج کے ظہور کریں گے، اور ان کے لیے خروج کو آسان کریں تاکہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں،
اور اس کے وہ ظلم و جور، جب وہ ظلم و جور سے بھر جائے گی تو وہ اس میں انصاف کریں گے۔ والسلام۔